نائب سالار الناصر اور علی بن سفیان کے مشوروں سے یہ طے ہوا کہ صرف 12 چھاپہ مار اس پہاڑی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پروہت رہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ حبشی کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے۔ قبیلے کے لوگوں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے۔ جسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ قربان گاہ کہاں ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ 500 سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بیس میں تلواروں وغیرہ سے مسلح ہو کر اس رات میلے میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے 200 کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ اس زمانے میں ان ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی۔ چھاپہ ماروں کے ذہنوں میں واضح تصور کی صورت میں وہ جگہ نقش کر دی جائے گی۔ وہ براہ راست حملہ نہیں کریں گے، چھاپہ ماروں کی طرح پہاڑی علاقے میں داخل ہوں گے، پہرے داروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصل جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربان گاہ میں لائی جائے گی۔ اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تہہ خانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں دی جاتی ہے۔ 500 سپاہیوں کو اس وقت سے پہلے قربان گاہ والی پہاڑیوں کے ارد گرد پہنچنا تھا۔ چھاپہ ماروں کے لیے گھیرے میں آ جانے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فلیتے والا ایک آتشی تیر اوپر کو چلائیں گے۔ اس تیر کا شعلہ دے کر یہ 500 نفری حملہ کر دے گی۔ اس وقت 12 جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو 2 سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی، 500 ذہین اور بے خوف سپاہی، عہدیدار اور کماندار منتخب کر لیے گئے۔ یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خونریز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ انہیں سکین سمجھا دی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا۔ 12 جانبازوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک اور پیاس اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روز باقی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں چھاپہ ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپہ ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال میں سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتر بانوں کو حکم دیا گیا کہ چھاپہ ماروں کو پہاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بیس میں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اس بیس میں چلے گئے۔ میلے کی آخری رات تھی۔ پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ صحرا کی فضا شیشے کی طرح شفاف تھی۔ میلے میں انسانوں کے ہجوم کا کوئی شمار نہ تھا۔ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھی اور کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے ارد گرد تھی جہاں لڑکیاں نیلام ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو چبوترے پر لایا جاتا، گاہک اسے ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کر دان دیکھتے، بالوں کو الٹا پلٹا کر دیکھتے، جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ اگر وہاں نہیں تھا تو قانون نہیں تھا، پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے۔ تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے تھوڑی ہی دور جو پہاڑیاں ہیں، ان میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں گرا ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایا تخت ہے جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔
انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم پھر رہے ہیں اور 12 انسان دیوتاؤں کے پائے تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پہرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا کہ اس علاقے کے ارد گرد پہرا نہیں ہوتا۔ پہاڑیوں کا یہ خطہ 1 میل لمبا تھا اور اسی قدر چوڑا تھا۔ وہ چونکے تربیت یافتہ چھاپہ مار تھے، اس لیے وہ بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپہ مار کو اتفاق سے درخت کے قریب ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ چھاپہ مار چھپتا اور رینگتا اس کے عقب میں چلا گیا، قریب جا کر اس پر جھپٹ پڑا، اس کی گردن بازو کے شکنجے میں لے کر خنجر کی نوک اس کے دل پر رکھ دی۔ گردن ڈھیلی چھوڑ کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کس قسم کا پہرا ہے؟ وہ حبشی تھا، چھاپہ مار عربی بول رہا تھا جو حبشی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپہ مار آ گیا، اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پر رکھ دیا۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا، جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پہرا موجود ہے۔ اس حبشی کی شہرگ کاٹ دی گئی اور چھاپہ مار اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھے۔ یک لخت جنگل آ گیا، آگے پہاڑی تھی، چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا، لیکن درختوں اور پہاڑیوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ پہاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑھتے گئے۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پروہت کے حوالے کیا گیا تھا کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ پتھر کے چہرے کے سامنے چبوترے پر ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس پر چوڑے پل والی تلوار رکھی تھی۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قالین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قالین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کے چاروں کناروں پر دیے جلا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں گھوم پھر رہی تھی۔ ان کا لباس 2 چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برہنہ۔ 4 حبشی تھے جنہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ ارارا خانے میں پروہت کے ساتھ تھی۔ پروہت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم انگوک کے باپ ہو۔ میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے، میرا خون انہیں پلا دو، میرے لمبے لمبے سنہرے بال ان کے گھروں میں رکھ دو۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ پروہت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کے خمار نے اس قبیلے کی ماں اور پروہت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پروہت آخری رسوم پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپہ مار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا، بیشتر جھاڑیاں خاردار تھی۔ چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگی۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے میں لمبوتری ڈال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پایا تخت کا پہرےدار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر عقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موزوں نہیں تھا۔ ایک چھاپہ مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا جس نے گر کر اور لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی بتکا اور اس طرف آیا۔ وہ جو ہی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چھاپہ مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپہ مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ ارارا قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پروہت نے آخری بار اس سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پروہت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا،
ارارا اس کے ساتھ تھی، اسے وہ قالین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں ان کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ ارارا نے عربی زبان میں کہا، میں انگوک کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں، میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، میری گردن کاٹ دو، میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو، دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ چاروں آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئیں۔ پروہت نے ارارا کو قالین پر دو زانوں بٹھا کر اس کا سر آگے جھکا دیا اور وہ تلوار اٹھا لی جس کا پل پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپا مار جو سب سے آگے تھا رک گیا، اس نے سرگوشی کر کے پیچھے آنے والے کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی دو زانوں بیٹھی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی، چراغاں اور بڑی مشعلوں نے سورج کی روشنی کا سما باندھ رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دو زانوں بیٹھی ہوئی لڑکی برہنہ تھی، اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپا مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے، وہاں سے تیر خطا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی بلکہ سیدھی دیوار تھی جسے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا، چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی، وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر وہ ڈھلان اترنے لگے۔ ان میں سے آخری جان باز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا، اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، دوسرے ہاتھ میں برچی جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپا ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی، حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپا مار نے کمان میں تیر ڈالا، رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شہرگ میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ چھاپا مار ڈھلان اترتے گئے، گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پروہت نے تلوار کی دھار ارارا کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر دو زانوں بیٹھے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کی نہیں دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ پروہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو ایک دو سانسوں کی دیر تھی، تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پروہت کی بغل میں دھنس گیا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ تین تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دی، مرد کسی کو آواز دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے دو مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑی۔ ارارا اس شور و غل اور اپنے ارد گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپا مار بہت تیز دوڑتے آئے، چبوترے پر چڑھے اور ارارا کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔ اس سے لے کے چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12-13 حبشی برچیاں اور ڈھالے اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپا مار بکھر گئے، ان میں 4 کے پاس تیر کمانے تھی، انہوں نے تیر برسائے۔ باقی چھاپا مار ایک طرف چھپ گئے اور جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں فلیتے والا تیر نکالا، فلیتے کو آگ لگائی اور کمان میں ڈال کر اوپر کو چھوڑ دیا۔ تیر دور اوپر جا کر رکا تو اس کا شعلہ جو رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتے ہی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ میلے کی رونق ابھی ماند نہیں پڑی تھی۔ تماشائیوں میں سے 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کر اس پہاڑی خطے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دور فضا میں ایک شعلہ سا نظر آیا جو بھڑک کر نیچے کو جانے لگا۔ 2 گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوئے، ان کے کماندار ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چلے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ذرا دور جا کر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے
تماشائی میلے میں شراب، جوئے اور ناچنے گانے والی لڑکیوں اور عصمت فروش عورتوں میں اتنے مگن تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان کے دیوتاؤں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چھاپا مار نے اس خطرے کی وجہ سے آتشی تیر چلا دیا تھا کہ حبشیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مگر فوج وہاں پہنچی تو وہاں 12-13 لاشیں حبشیوں کی اور 2 لاشیں چھاپا مار شہیدوں کی پڑی تھی۔ وہ برچیوں سے شہید ہوئے تھے۔ کمانداروں نے وہاں کا جائزہ لیا، پتھر کے منہ میں گئے اور تہخانے میں جا پہنچے۔ وہاں انہیں جو چیزیں ہاتھ لگی وہ اٹھا لی۔ ان میں ایک پھول بھی تھا جو قدرتی نہیں بلکہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ احکام کے مطابق فوج کو وہیں رہنا تھا، لیکن پہاڑیوں میں چھپ کر چھاپا ماروں نے ارارا کو گھوڑے پر ڈالا اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی، میلے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ بیشتر تماشائی رات شراب پی پی کر ابھی تک مدہوش پڑے تھے۔ دکاندار جانے کے لیے مال اسباب باندھ رہے تھے، لڑکیوں کے بیوپاری بھی جا رہے تھے۔ صحرا میں روانہ ہونے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ میلے کے قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بے تابی سے اس لڑکی کے بالوں کا انتظار کر رہے تھے جسے رات قربان کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جو دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے پہاڑی جگہ سے دور کھڑے دیوتاؤں کے مسکن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھے انہیں بتا رہے تھے کہ ابھی پروہت آئے گا، وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا پیغام دے گا اور ان میں بال تقسیم کرے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دیوتاؤں کے مسکن پر سکوت طاری تھا۔ اس منتظر ہجوم کو معلوم نہ تھا کہ وہاں فوج مقیم ہے اور اب وہاں سے دیوتاؤں کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ دن گزرتا گیا۔ قبیلے کے جن نوجوانوں نے قربانی کی باتیں سنی تھی انہیں شک ہونے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دن گزر گیا، سورج انہی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر ڈوب گیا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہاں جا کر دیکھتا کہ پروہت کیوں نہیں آیا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید تاریخی اور حقیقی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور کے حالات زندگی پر کامران امجد خان کی لکھی کتاب تیمور ہوں میں مکمل ویڈیوز کی صورت میں ملاحظہ کرنے کے لیے ہمارے چینل پر موجود پلے لسٹ چیک کریں۔